آیت نمبر 59 وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا، قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم، تو آپ نے کہا کہ آپ جب اگلی بار آئیں گے تو اپنے ساتھ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہاں تک یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی جلد بازی اور عجلت نہیں ہے کہ آپ نے بھائیوں کو پہچان بھی لیا ہے تو جتانے بتانے کا بڑا زبردست اور بہترین موقع ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ کب میں اپنے دل کی بات جو ہے وہ کسی کو بتاؤں گی، اور کب میں سامنے والے کو یہ ثابت کروں گی کہ میں ٹھیک تھی اور تم غلط تھے، لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی ایسا انداز یوسف علیہ السلام کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بغیر اپنے بھائیوں کو یہ بتائے ہوئے کہ میں ان کا اپنا بھائی یوسف ہوں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے کر آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ غیر ملکی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ساری معلومات لینے کا وہاں پہ کوئی ہمیں انتظام سمجھ آ رہا ہے، جیسے کہ ہر ملک کی اپنی ایجنسیز ہوتی ہیں تو ان کے پاس یہ سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ ان کے ملک میں کتنے غیر ملکی ہیں، وہ کہاں سے آئیں، کب آئیں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ نظام بھی ہمیں یہاں سمجھ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دو باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ترون انی اوفی الکیل، کہ آپ دیکھتے ہی رہے ہیں کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ تو گویا کہ دو خوبیاں، ایک تو یہ کہ پیمانہ بھر بھر کے دینا کہ آپ نے جس عہدے کو خود مانگا تھا اور اس عہدے میں آپ کی اتنی زبردست پرفیکشن ہے کہ صرف مصر کے لوگوں کو ہی آپ نے ریلیف نہیں دیا ہے بلکہ آپ باہر کے لوگوں کو بھی اتنا سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بھی اونٹ بھر بھر کے جا رہے ہیں غلے کے ساتھ۔ تو جو آپ نے مانگا تھا اس کو آپ نے بڑے زبردست انداز سے نبھایا بھی ہے، اور جو ملک ایسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً ان کا اخلاقی معیار اتنا اعلیٰ نہیں ہوتا ہے۔ تو سسٹم کے ساتھ ساتھ کہ کس قدر مضبوط سسٹم ہے، اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی معیار بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم باہر سے آنے والوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے ملک میں مہمان آئے ہیں۔